پہلا ایک روزن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا والا روزن دکھ رہا چھوٹا، دکھ رہا ہے نا صاحب، یہ ابو بکر صدیق، اور تیسرا روزن جو ہے عمر فاروق اعظم۔ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں ابو بکر صدیق کہ جب بھی کوئی حضور کے روضے پر حاضر ہوتا ہے، حضور کا فرمان ہے جب مجھے سلام کرو تو میرے ابو بکر اور عمر کو بھی سلام کرو۔ ہم تڑپتے ہیں 4 دن کے 5 دن کے لیے مشکل سے بلاوا آ گیا تو جاتے ہیں، زندگی میں 1 بار کی 2 بار کی 3 بار۔ ابو بکر صدیق کی نصیبے پر ناز کریں، ہر وقت محبوب کے پاس ہے، ہر وقت محبوب کے پاس ہے۔ اور حضور کی زندگی اور ابو بکر کی کرامت، آخری بات کہتا ہوں، ذہن میں رکھیں آپ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 3.5 دن تک 17 وقت کی نمازیں حضور کی موجودگی میں مسجد نبوی میں پڑھائی۔ حضور جب غریب تھے، ایک دن 5 ٹائم، تیسرے دن 5 ٹائم، 15، اور چوتھے دن فجر اور ظہر کی نماز پڑھائی۔ پھر عصر کی نماز میں، یا غالباً مورخین فرماتے ظہر کی نماز میں 2 رکعت نماز ہو چکی تھی۔ آپ ایسے بیٹھے نا اور ہم کو دیکھ رہے، ایسے ہی مسجد نبوی میں رائٹ سائڈ میں حضور کا روضہ ہے۔ مسجد نبوی میں جب جائیں گے، ادھر ایک پردہ تھا، حضور وہاں سے آتے یہاں نماز پڑھاتا، پردہ اٹھا، صحابہ نماز پڑھ رہے، پردہ اٹھا، صحابہ نے پہلے نے دیکھا ہے پردہ اٹھا ہے، حضور نکلے تو بازو والے نے دیکھا کہ کیا دیکھ رہا ہے، حضور ایسے دیکھتے دیکھتے سب ایسے تھے، سب ایسے ہو گئے۔ اب حضور کو سب دیکھ رہے، حضور کو سب دیکھ رہے، حضور نے کسی کو منع نہیں کیا، حضور چلتے ہوئے آئے اور ابو بکر صدیق کے بازو میں بیٹھ گئے، بازو میں بیٹھ کے ابو بکر صدیق نے اٹھنا چاہا، حضور نے اشارہ کر دیا، اب تم 2 رکعت تم پڑھا چکو، یہاں سے 2 رکعت میں پڑھاؤں گا۔ قانون دا، قانون ساز پیغمبر، یہ اپنا اختیار استعمال کیا، نیت کی ابو بکر صدیق نے 4 رکعت نماز کی کہ میں پڑھا رہا ہوں، تمام صحابہ نے امام کی نیت کی کہ میں اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں۔ اب حضور آ گئے تو اب حضور نماز پڑھا رہے ہیں، ابو بکر پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد ابتدا میں سارے مصلی سارے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ 2 رکعت نماز ابو بکر کی ابتدا میں اور 2 رکعت نماز حضور کی ابتدا میں سب نے پڑھی۔ ابو بکر صدیق، بات آئی کہ ختم ہوگی، بہت بڑی بات ہے، ایک جمعے میں نہیں ہو سکتا، زندہ رہیں گے تو انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تحریک کرام دیکھ لیں، مثال سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزندگان کو بلایا، کہا سنو جب میرا انتقال ہو جائے مجھے نہلا دینا، کفنا دینا، نماز جنازہ پڑھ لینا، میرے جنازے کو لے جا کے حضور کے روضے کے سامنے رکھ دینا، حضور کے روضے کے سامنے رکھ دینا، اور حضور سے میرا سلام عرض کرنا۔ عبداللہ ابن ابی بکر سے کہتے ہیں آپ میرا سلام پیش کرنا اور کہنا یا رسول اللہ آپ کا غلام ابو بکر حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو آپ کے پہلو پہ آپ کے قدموں کے پاس اسے دفن کر دوں۔ پھر اپنے بیٹے سے سوال کرتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ حضور نے میرے سلام کو قبول کر لیا اور میری عرضی کو قبول کر لیا؟ کہا بابا آپ بتائیں۔ کہا پھر دیکھنا اگر اپنے آپ دروازہ حضور کے روضے کا کھل جائے تو سمجھ لینا حضور کی طرف سے اجازت ہے، مجھے دفن کر دینا وہاں قبر کھود کے، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو جنت البقیع میں قبرستان میں دفن کر دینا۔ ایسا ہی ہوا، گئے نہلانے کے بعد کفنانے کے بعد آپ پہنچے اور اس کے بعد سلام عرض کیا، اپنا سب نے سلام عرض کیا، بہت سے لوگ تھے، اور پھر سب کے سامنے کہا یا رسول اللہ آپ کا غلام ابو بکر حاضر ہے، اجازت ہو تو آپ کے قدموں کے پاس ان کو دفن کر دیں، کی تمنا ہے آپ کے قدموں کے پاس دفن ہونے کی، آپ کے قدموں کے پاس ٹھہر
اتنا کہنا تھا کہ حضور کے روضے کے دونوں دروازے کھل گئے. جیسے اس کا دروازہ پورا کھلا نا, پیچھے دیکھیے مسجد تھوڑا سا, یہ دروازہ کھلا ہے نا, ایسے پورے دروازے کھل گئے. سب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا رسول اللہ, علازم فرماتے اپنی زبان میں, یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم آدم سے چھپ جانے والا. خدا کی قسم یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں, یہ الگ بات ہے, ہمارے ماتے کی آنکھوں سے آپ اوجھل ہیں, اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے دل میں آپ موجود ہیں. دونوں دروازے کھل گئے. حضور کے قدموں کے پاس آپ کی قبر بنائی گئی ابوبکر صدیق کی, اور وہاں پر دفن کیا گیا. یہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ. محدث اعظم ہیں علامہ مدنی میاں مدد اللہ نورانی, ہاشمی میاں مدد اللہ نورانی کے والد گرامی کہتے ہیں بہت بڑی اچھی بات, مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید, مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید. ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا, ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں. ابوبکر صدیق کے اندر ہر خصوصیت ہے, سوائے نبی کے ہر خصوصیت ان کے اندر موجود ہے. بلال حبشی کو بھی آزاد کرانے والے یہی ہیں. ابی ابن خلف نے ان کو بہت تڑپتا ہوا دیکھتے تھے, بہت پریشانی ہوتی تھی. ایک دن گئے ابی ابن خلف کے پاس, نے کہا میں اس تمہارے غلام کو خریدنا چاہتا ہوں. اس نے بہت برائی کی, بہت نکما ایسا ویسا. نہیں کہا تم بولو, اس کے پیسے بولو. کہا تمہارا جو غلام ہے نا رومی خوبصورت, 2 غلام مجھے وہ چاہیے, اور 400 دینار چاہیے. آپ نے کہا ٹھیک ہوگا, چھوڑ دو. آپ نے دونوں غلاموں کو بلایا, 400 دینار دیے, لے کے چل دیا. کس کو؟ بلال حبشی کو. ابی ابن خلف بولتا ہے ابوبکر میں تو سمجھتا تھا مکہ کے بہت عظیم تاجر ہیں آپ, تجارت میں آپ تو گھاٹا نہیں کھا سکتے. آپ نے اس بیکار سے غلام کے بدلے میں 2 غلام دے دیے, 400 دینار دے دیے. کتنا گھاٹے کا سودا آپ نے کیا. کہا تجھے بیچنا نہیں آیا, تجھے بیچنا نہیں آیا, تو گھاٹے کا سودا کر سمجھ رہا ہے. تجھے نہیں معلوم آج میں آیا تھا یہ سوچ کر, اگر ابی ابن خلف کہے گا ابوبکر تم میرے غلام بن جاؤ, تب میں اسے چھوڑوں گا, تو میں تیرا غلام بن کے اسے چھوڑوا دیتا. ابوبکر صدیق حضور کا لقب ہے, صدیق حضور نے لقب دیا ہے سچ بولنے والا. دنیا اسلام میں ابوبکر سے بڑا سچ بولنے والا کوئی نہیں. یہ مرتبہ ہے, یہ عظمت ہے. میرے بھائیوں ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سچ بولو, سچے ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کوشش کرو 5 وقت کی نماز. ہم دنیا کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں, پھر بھی ناکام ہو جاتے ہیں. اللہ سے کنیکٹ ہو جاؤ, اللہ کے گھر میں آ جاؤ, اللہ سے بات کرو, کسی بھی حالت میں رہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. گاڑی چلا رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کار چلا رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سونے جا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بسمک اموت واحیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھتے 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 سو جاؤ. آپ سے جنت کی بات کروں گے, آپ کو سیدھی سی بات بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے اسرائیل آ جائے, موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج کو کل ہماری باری ہے. اور جب وہ یہ دیکھیں کہ یہ بندہ باوضو سویا, سونے کی نیت کر کے سویا, کلمہ پڑھتے پڑھتے سویا, تو آپ سوچو کتنا اچھا معاملہ کریں گے وہ. اے اللہ یہ تیرا بندہ باوضو سویا تھا, اے اللہ تیرے محبوب کی بتائی ہوئی دعا پڑھ کے سویا تھا, تیرے محبوب کا بتایا ہوا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوا سویا تھا. بڑی آسانی کے ساتھ اس کی روح لے کر میں آیا ہوں. رب قدیر کتنا خوش ہوگا. باتیں بہت ہیں, کہتے نا کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا, بات نکلی تو ہر ایک بات پہ رونا آیا. اور طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ, تو اشک ہی کافی ہے اگر کچھ اثر کرے. مولا میرے کہنے سننے کو قبول